ظلم کی ابتدا۔ ایک وقت تھا جب مصر دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور سلطنت تھی۔ نیل ندی کی زرخیزی، بڑے بڑے محل، اونچے سیرا پیرامڈز، ہزاروں غلام، سب کچھ تھا۔ لوگ مصر کی شان اور اس کی دولت دیکھ کر حیران ہو جاتے، مگر یہ شہر کی چمک کے پیچھے ایک بہت کالا سچ چھپا تھا۔ اس ملک پر حکومت کرتا تھا فرعون، ایک ایسا حکمران جو خود کو خدا کہتا تھا، لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کریں، اس کے آگے جھکیں۔ اس کی حکومت ظلم اور خوف پر ٹکی ہوئی تھی۔ جو اس کے حکم سے انکار کرے اس کی گردن اڑا دی جاتی، جو اس کے اگینسٹ آواز اٹھائے اس کو سولی پر لٹکا دیا جاتا۔ لوگ اس کے ظلم سے کانپتے تھے۔ فرعون اپنی طاقت پر اتنا غرور کرتا تھا کہ کہتا، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس نے اپنے لیے سونے اور چاندی کے محل بنوائے، اس کے پاس ہزاروں غلام تھے جو دن رات اس کی خدمت میں لگے رہتے۔ وہ نیل ندی کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا اور کہتا تھا، یہ ندی بھی میری حکومت میں ہے، میں جہاں چاہوں اس کا پانی روک دوں۔ لوگ اس کے ڈر سے چپ ہو جاتے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے سچ بولے۔ اس کے مشورتی لوگ بھی اسے صرف ہاں میں ہاں ملاتے۔ اس وقت مصر میں ایک قوم تھی جسے بنی اسرائیل کہتے تھے۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ پہلے یہ لوگ عزت اور شان سے رہتے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر تھے، مگر وقت بدلا۔ فرعون کو ڈر تھا کہ یہ بنی اسرائیل بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس نے سوچا یہ تو ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور اس نے ظلم شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنوایا، ان سے مزدوری کروائی، ان کے گھر جلائے، عورتوں اور بچوں کو بے عزت کیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ وہ ان سے پتھر کٹواتا، عمارت بنواتا، ان کو بھوکا رکھتا، اور تھوڑا بھی انکار پر انہیں مار دیتا۔ ظلم اتنا تھا کہ انسانیت بھی شرمندہ ہو جائے۔ ایک دن فرعون نے سپنا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے سب مکان اور محل جلا کر راکھ کر گئی، لیکن بنی اسرائیل کے کچھ گھروں کو نہیں جلایا۔ اس نے سپنے کی تعبیر کروائی، اس کے عالموں اور کاہن سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون کا رنگ اڑ گیا، اس کا تکبر اس کو اور ظالم بنا گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا، آج سے بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دو۔ سوچو، ہر گھر میں ماں کا دل کانپ گیا، عورتیں روتے روتے سوتی، باپ کا دل ٹوٹ گیا، اس کے بیٹے کا کیا ہوگا۔ گھر گھر سے چیخیں اٹھنے لگی۔ فرعون کے سپاہی گھر گھر جاتے، جہاں بھی بنی اسرائیل میں کسی ماں کے ہاں لڑکا ہوتا اس کو چھین کر مار دیتے، کچھ کو ان کے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیتے، کچھ کو نیل ندی میں پھینک دیتے۔ مائیں رات بھر بچوں کو چھپائے رکھتی، مگر فرعون کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اس کے دربار میں لوگ کہتے، حکم ہے کہ کوئی لڑکا زندہ نہ بچے، مگر اللہ کی تقدیر اس ظلم سے بھی اونچی تھی۔ جب انسان ظلم کی انتہا کر لیتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس وقت سب سے زیادہ چھا جاتی ہے۔ فرعون ظلم میں مگن تھا، اس کے سپاہی مصروف تھے قتل میں، مگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اس ظلم کے اندھیرے میں ایک نور چمک رہا تھا۔ ایک ماں تھی جو روز اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ تو ہی میرے بچے کی حفاظت کر، تو ہی مجھے ہمت دے۔ وہ ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، اور وہ ماں تھی جو پورے بنی اسرائیل کے لیے امید تھی۔ اس ظلم بھری ہوا میں ایک گھر تھا جہاں اندھیرا نہیں تھا، اس گھر میں اللہ کی رحمت تھی۔ اس گھر میں ایک ماں تھی، وہ بنی اسرائیل کی ایک نیک عورت میں سے تھی۔ اس کا دل ظلم کے ڈر سے کانپ رہا تھا، ہر وقت اس کے ہاں سپاہیوں کی آہٹ سنتی، کہیں وہ آ کے میرے گھر کا دروازہ نہ توڑ دے، میرا بچہ مجھ سے چھین نہ لے۔ ایک رات اس کے گھر اللہ کی رحمت برس گئی، اس کے گربھ سے ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، اس کا چہرہ روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس ماں نے دیکھا اور رو پڑی، خوشی اور ڈر دونوں سے۔ اس نے اپنی بہن کو بلایا، دیکھو میرا بچہ کتنا
کتنا حسین ہے، مگر یہ ظلم کا وقت ہے، فرعون کے سپاہی اسے مار دیں گے۔ وہ ماں روتی تھی، اللہ سے کہتی تھی یا اللہ میرا دل نہیں مانتا کہ اس کا گلا کٹا ہوا دیکھوں، میرے ماؤں کی آہوں کو سننے والے میری اس ماں کی دعا بھی سن لے۔ اس وقت اللہ نے اس ماں کے دل میں علم وحی کیا، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، جب تمہارا ڈر ہو اس کے لیے تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر ندی میں ڈال دو، میں اسے تمہارے پاس واپس لے آؤں گا اور اسے رسول بناؤں گا۔ ماں کا دل ابھی بھی کانپ رہا تھا، مگر اس نے یقین کیا اللہ کی رحمت اس کے دل کو تسلی دینے لگی۔ فرعون کے سپاہی گلیوں میں گھوم رہے تھے، ماں نے جلدی سے ایک چھوٹی سی پیٹی بنائی، اس کو اندر سے ملائم بنایا، بچے کو دیکھا، اس کے چہرے پر نور تھا اور ماں کی آنکھوں میں آنسو۔ اس نے بچے کے گال کو چوما، اس کو پیار کیا اور کہا میرے لال، میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں، تیرا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اس نے اس کو پیٹی میں رکھ لیا، نیل ندی کے کنارے لے گئی، آسمان میں چاندنی تھی اور ندی کی لہروں میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ ماں نے دیکھا اس کا بچہ اطمینان سے سو رہا ہے، اس کا دل تڑپ رہا تھا، اس نے پیٹی کو ہلکا سا دھکا دیا، پیٹی لہروں کی طرف چلی گئی، ماں کی چیخ نکل گئی، یا اللہ میرے بچے کو میں نے آپ کے حوالے کر لیا ہے، اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ نیل ندی کی لہروں نے اس پیٹی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا، لوگوں کی نظر سے چھپا کر لے گئی۔ صبح تک وہ پیٹی تیرتی تیرتی فرعون کے محل کے پاس پہنچ گئی۔ فرعون کے محل میں اس وقت رانی اور نوکر چاکر ندی کے کنارے مزے لے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک پیٹی تیرتی ہوئی آ رہی ہے، سپاہیوں نے پکڑ کر نکالا۔ رانی نے دیکھا اندر سے ایک پیارا سا بچہ ہے، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے۔ اس کی معصومیت دیکھ کر رانی کا دل پگھل گیا، وہ کہتی یہ تو فرشتے کی طرح ہے، میں اسے اپنا بنا لوں گی۔ جب فرعون کو پتا چلا یہ بنی اسرائیل کا لڑکا ہے، اس نے ترنت مار دو، مگر رانی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اس کا دل ممتا سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے فرعون سے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں، مجھے اس پر رحم آتا ہے، تم کیوں اس معصوم کو مارنا چاہتے ہو؟ اللہ کا کرشمہ دیکھو، فرعون نے بھی مان لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پر یاد رکھے یہ بنی اسرائیل کا ہے، دیکھو کہیں یہ وہی نہ ہو جسے میرے خلاف کھڑا ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ رانی کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، اس نے اس معصوم کو اپنے گلے لگا لیا، اس کو پالنا، اس کو دودھ پلانا، اس کو سونا پہنانا۔ اس بچے نے دودھ پینا شروع نہیں کیا، رانی نے کئی عورتوں کو بلایا، سب دودھ پلانے کی کوشش کرتی، مگر بچہ منہ نہیں لگاتا۔ فرعون پریشان ہو گیا۔ اس وقت اس کی بہن نے کہا میں ایسی عورت لا سکتی ہوں جس کا دودھ یہ ضرور پیے گا۔ اس نے اپنی ماں کو بلایا، جب ماں آئی اور بچے کو اپنے سے لگایا، بچہ اطمینان سے دودھ پینے لگا، اس ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے اپنا وعدہ سچ کیا، تو نے مجھے میرا بیٹا واپس دے دیا۔ فرعون اور اس کی رانی خوش ہو گئے، یہ عورت اس بچے کو پالے گی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس واپس چلے گئے۔ اس ماں کو فرعون کے محل سے خرچہ دیا جاتا اور وہ اپنے بچے کو پلاتی اور وہ اپنے بچے کو پالتی اللہ کے حکم سے۔ اس کہانی کا پارٹ ہم یہیں ختم کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔